حضور امام الاولیاء داتا گنج بخش سید علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف المحجوب سے جو درس دیا جا رہا ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے۔ یہ درس مدرسہ صوفیہ اندھارے دکن حیدرآباد دکن کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ اندھارے دکن کہنا یہ ہماری ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ لوگ اشتباہ میں پڑ جائیں گے، کنفیوژن میں پڑ جائیں گے کہ یہ قندھار تو جو مشہور ہے ساری دنیا میں وہ افغانستان میں ہے، لیکن یہاں دکن میں بھی ایک قندھار ہے، اسے قندھار دکن کہا جاتا ہے، جہاں پر سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے خلیفہ حاجی سیاح سرور مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر آرام فرما ہے۔ یہ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے ہیں۔ یہ قندھار دکن ہے، اور حیدرآباد دکن کہنا بھی ہماری ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ حیدرآباد ایک سندھ میں بھی حیدرآباد ہے اور یہ دکن میں بھی حیدرآباد ہے، دونوں ناموں میں اشتباہ ہو جائے گا، لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے ہم اس کے ساتھ حیدرآباد لگا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجدد مجتہد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل اور ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو میرے پیر و مرشد والد گرامی مربی ہیں، انہوں نے آج سے 109 سال پہلے 108 سال ہو چکے، 9واں سال چل رہا ہے، ایک مدرسہ صوفیہ کا قائم فرمایا۔ یہاں پہ تصوف کی عملی تربیت دی جاتی تھی اور آج بھی دی جاتی ہے۔ وہ قدیم مدرسہ، مسجد بہت چھوٹی تھی، اسے ہم نے بہت اس کو وسیع کر دیا ہے، اور پہلے صرف 3 تسبیح خانے تھے سندھ میں، پنجاب، پاکستان کے پنجاب میں تسبیح خانہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہمارے پاس چلہ خانہ کہا جاتا ہے، چلہ نشینی فارسی میں کہا جاتا ہے۔ اب 14 تسبیح خانے بن چکے ہیں، ایک مصلی کی جگہ ریاضت کے لیے، اور یہاں پر 40 کا، جس میں ہم اردو میں چلہ کشی کہتے ہیں، اس کا بھی بہت بہتر اہتمام کیا گیا ہے۔ اب آج کی جو فصل ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے پھر وہی کل کی بات کہتے ہیں، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 60 سال تک گمنامی میں زندگی گزاری، برس ہا برس غاروں میں اعتکاف کیا لبنان کی پہاڑیوں میں، جو انبیاء اکرام کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم نے کل بات یہاں پر ختم کی تھی، یہ یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ یہاں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح کی یہاں پہ تربیت دی جاتی ہے۔ مدرسے سے مراد کتابی مدرسہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ کتابی مدرسہ نہیں ہے، سوائے 2-3 کتابوں کے جو اس فن سے متعلق ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، اور جو لوگ بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ اب اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ اب اس کتاب کے ساتھ ساتھ ہم لے کر آپ کو چلتے ہیں۔ کل جو بات آئی تھی، آپ نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دن بھر بھوکا رہے اور نیت نہ کرے تو وہ روزہ نہیں کہلائے گا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کسی شہر میں جا کر مہینوں رہ جائے لیکن اقامت کی نیت نہ کرے تو وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اسی طرح حج کا بھی معاملہ ہے، چاہے آپ مکے کی سیر کر کے آ جائیں، مکہ مکرمہ کی، مدینہ طیبہ کی سیر کر کے آ جائیں، حج کی عمرے کی نیت نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی، آپ کے در اقدس کی زیارت کی
نیت نہ کریں تو آپ کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت، کعبۃ المشرفہ، مسجد حرام کی زیارت، بیت المقدس کی زیارت، کل ہم اس پہ بات کیے ہیں۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آنچه گفتیم کہ مر ان کتاب را کشف المحجوب نام کردم۔ اس کتاب کا داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام میں نے جو کشف المحجوب رکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تا نام کتاب ناطق باشد، تاکہ کتاب کا نام خود ناطق ہے، کتاب کا نام خود بولنے لگ جائے۔ بر آنچه اندر کتاب است مر گروہی را کی بصیرت بود، ان لوگوں پر کتاب ناطق ہو جائے، کتاب بات کرنے لگے، اس گروہ پر جو اہل بصیرت ہیں۔ عزیزو، الفاظ اس کی یہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب کلمات کی تحقیق سے متعلق ہے، یہ بصیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ بعد میں پھر روشنی ڈالیں گے۔ جو اصحاب بصیرت ہیں ان پہ روشن ہو جائے کہ یہ نام کیا ہے، چو نام کتاب بشنون، کتاب کا نام سنیں، دانن جان لیں کہ مراد ازان چه بوده است، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یہ نام رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ بدان کے جان لو کہ ہمیں عالم، تمام عالم، از لطیف تحقیق کے لطیفے سے، لطیفہ در اصل یہ اس کا مادہ لطف ہے، نرمی ہے، اور اس کے معنی نازک ترین کلمات اور اشارات کا بھی کیا جاتا ہے۔ تمام عالم از لطیف تحقیق محجوباً، تمام عالم دنیا میں جتنے لوگ ہیں محجوب ہیں تحقیق کے لطیفے سے، یعنی حجاب کے پیچھے ہیں، پردے کے پیچھے ہیں۔ جب پردہ اٹھے گا تو حقیقت سامنے نظر آئے گی۔ تمام عالم اس سے محجوب ہے، بجز سوائے اس کے اولیاء خدا و عز و جل، سوائے اللہ تعالی رب عز و جل کے ولیوں کے، ان کے لیے حجاب نہیں ہے۔ وہ عزیزان درگاہش، اور اللہ رب العزت کی درگاہ، در انٹرنس، درگاہ انٹرنس گیٹ، اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو دروازہ ہے اس کا قرب رکھنے والوں کے لیے یہ محجوب نہیں ہیں۔ چنن کتاب اندر بیان راہ حق بود، جب یہ کتاب راہ حق کا بیان کرتی ہے، راہ حق کے بارے میں ہے، شرح کلمات تحقیق، کلمات کے شرح اور اس کی تحقیق، و کشف حجاب بشریت، حجاب بشریت جو بشریت کا پردہ ہے اس کے اٹھانے کے لیے ہے۔ ہم نے کل بات سمجھائی، اس جملے کو میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں، اس کو بار بار پرسوں بھی دہرایا، پرسوں بھی کہا، کل دہرایا، آج دہرا رہا ہوں، اس واسطے کہ اس کا مین سبجیکٹ، اصل موضوع کتاب کا یہی ہے، کشف حجاب بشریت۔ ہم بشر ہیں، آپ بشر ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ بشر ہیں، اس زمین میں بستے ہیں، اس کو عالم بشریت کہتے ہیں۔ بشر انسانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک اور لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا نام ہے ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ناس ناس ناس، لوگ لوگ لوگ، یا ایھا الناس قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا ہے۔ تو یہ ناس جہاں رہتے ہیں